हेलो स्ताइश, आर यू ओके? मगर कोई जवाब ना मिलने पर उसने कॉल काट दी, क्योंकि मुनज़्ज़म काफ़ी देर से उसको बुला रहा था। यार अरमान, इतनी देर कर दी, मीटिंग थी और तुम अभी तक इसी हुलिये में घूम रहे हो। हुलिया दुरुस्त करो अपना प्लीज़। हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अरमान जल्दी से चेंज करके बाहर आया। वो दोनों ऑफिस चले गए। आज उनकी कंपनी दूसरी कंपनी का ऑर्डर साइन कर रही थी, जिसकी तैयारी में तकरीबन 5 माह लग सकते थे, और शर्त ये थी कि वो काम अपनी निगरानी में करवाना था। सो उन्होंने उम्दा प्रॉफिट को देखकर डील साइन कर दी। मुनज़्ज़म बार बार उसकी गायब दिमागी को नोट कर रहा था। वो बार बार पानी को मुंह तक लेकर जाता और गिलास वापस रख देता। आखिर थक हार कर बोला, चलो अब बता भी दो, क्या बात है जो इतने बेचैन हो रहे हो? अरमगान बोला, कुछ नहीं। फिर क्या बात है? वो बस ज़रा थक गया हूँ, घर जाकर रेस्ट करूँगा तो बेहतर महसूस करूँगा। और मुनज़्ज़म के कंधे पर हाथ रखता हुआ चला गया। कमरे में आकर अरमगान ने लैपटॉप खोला और बीजान से बातें करता अपना कोट उतारकर साथ ही टाई ढीली की। आज वो कमरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिर मजबूर होकर साइश के बारे में पूछ लिया। दादी जान को तो पहले ही बहाना चाहिए था। खूब क्लास ली और ऐसी खरी खरी सुनाई के बस। फिर कहने लगी, अरमगान, चलो अब एक चक्कर पाकिस्तान का लगा लो। कितने चाव से ब्याह कर तुम उसको लाए थे। इस बात पर अरमगान की आंखें बाहर आ गईं। देखो बेटा, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे लिए अपना सारा घर छोड़कर यहाँ आई है। अब देखो, तुमने उसे कभी फ़ोन नहीं किया, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। हालांकि तुम्हारा काम था, तुम उसको 3-4 बार तो दिन में कॉल करते। बीजान, मैं यहाँ पर कब फारग होता हूँ? आप नहीं जानती यहाँ कितना काम होता है। हाँ बेटा, दुरुस्त कहा तुमने। मुझे क्या मालूम, तुम्हारे दादा ने ये सारा कारोबार भी संभाला और घर को भी वक्त दिया। पता नहीं आपके बच्चों के पास फैमिली के लिए वक्त क्यों नहीं है। बस बेटा, एक चक्कर लगा लो, दिल बहुत परेशान है। साइश भी बिल्कुल कुमला ही गई है, बहुत कमजोर हो गई है। बीजान, दरअसल अभी 5 माह तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बस करो अरमान, बस। कोई बहाना ना बनाना। तुमने पहले कब कोई बात बीजान की मानी है जो अब मानोगे? तुमसे तो वो पराई बच्ची ही अच्छी है, कम से कम हमारी खिदमत करके सवाब ही कमा लेती है, वरना हम उसके लगते ही क्या है। दादा जान ने गरज कर कहा। दादा जान को देखकर अरमगान ने अल्लाह हाफिज कहने में ही आफियत जानी। मुइज कमरे में लेटा मोबाइल चेक कर रहा था कि अरमगान की कॉल देखकर हैरान हो गया। यानी शाह साहब ने कॉल की, जो उनकी बेगम बस नाम की ने रिसीव की, और ऐसी बात की कि वो भी घूम कर ही रह गई। सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर साइश दादा जान के कमरे में चली आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर हूँ। वो दादा जान, मैं चंद दिनों के लिए बाबा के घर जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, ज़रूर जाओ, मैं भला क्या एतराज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चंद दिन रुकना चाहती हूँ। वो सब बहुत याद कर रहे थे, इसलिए अगर आप मुनासिब समझें। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं मुइज़ से कहूँगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। कब जाना है? बस अभी मुइज़ के साथ ही निकलने का इरादा था। चलो ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं मुइज़ से कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर आए। ठीक है, कहकर जाते हुए उसकी नज़र तस्वीर पड़ती बीजान पर पड़ी तो बोली, बीजान, मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर लूँ? तुम्हारा अपना है बेटा, पूछने की क्या ज़रूरत है। लैपटॉप लेकर वो कमरे में आई। अरमगान की आईडी पर एक लंबा मैसेज किया, जिसमें अलिफ से ये तक सारी हकीकत रकम थी कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है अरमगान, कि मैं तुमसे बगैर पूछे तुम्हारे बंगले में दाखिल हुई, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन मैं तुम्हारे दिल में कभी दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके दरवाजे बंद हैं, और इन बंद दरवाज़ों में तुमने अब भी जैसी की मोहब्बत को छुपा कर रखा हुआ है। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और फिर मेरा और जैसी का क्या जोड़? वो तुम्हारी मोहब्बत और चाहत है, और मैं तुम्हारी मजबूरी। मैंने सबको सच बताने का फैसला कर लिया है, मगर इसके बाद कौन सा मेरे ना करदा गुनाहों का अजाला होगा। लिहाजा तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हो। जब चाहो इस बंधन से खुद को आज़ाद करके अपने आज़ाद मुआशरे में ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। और जो भी हुआ उसमें मैं बेकसूर होते हुए भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो आंसुओं को बेदर्दी से हाथों की पुश्त से साफ किए, पानी
पानी के छींटे मुंह पर मारे और बालों को कैचर में कैद करके लैपटॉप मुलाजमा के जरिए बीजान को पहुंचाया और बैग लेकर बाहर आ गई कि मुइज मुसलसल हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था। आखिरी नजर कमरे पर डाली तो बेड की साइड पर रखी निकाह की तस्वीर उठाई और हैंडबैग में डालकर बाहर चली आई। चकराते सर को मुसलसल एक हाथ से दबा रही थी। उसकी इस गैर इरादी हरकत को सीढ़ियां उतरते हुए मुइज ने देख लिया था। वो मैं मोबाइल भूल गया था, वो लेने गया था, बैग उसके हाथ से लेते हुए बोला। साइश, तुम स्टे के लिए जा रही हो? जी। साइश ने मुइज की बात पर नजर चुराकर जवाब दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द है, गाड़ी में बैठे साइश ने जवाब दिया। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें कल ही डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए था, मगर तुमने जिद की। वो मैं फुफ्फो के साथ चली जाऊंगी। माफ करो बहन, और रहम करो मेरी हालत पर और जवानी पर। तुम्हारी इस कजन ने तो मुझे गंजा कर देना है। उफ, कितना डरते हैं आप अंजला से, जबकि वो तो बहुत स्वीट है। हाँ, तो उनके स्वीट होने पर मैंने कब एतराज किया है, बल्कि मैं एतराफ करता हूँ कि वो महज स्वीट ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी काफ़ी हैं। इस तरह की बातों में ही वो साइश को अस्पताल लेकर आ गया। साइश ने बातों में ध्यान न दिया था, मगर अब उतरे बगैर कोई चारा नहीं था, तो उसको गाड़ी से उतरना पड़ा और डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, साइश तो उससे आगाह थी, अलबत्ता मुइज बहुत खुश था। बोला, तुम देखना साइश, अरमगान किस कदर खुश होगा। अगली फ्लाइट से पाकिस्तान ना आया तो मेरा नाम बदल देना। प्लीज मुइज, आप वादा करें आप इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। और दोनों हाथ जोड़ दिए। मुइज उसकी दगरगुम हालत और अश्कबार आंखें देखकर किसी अनहोनी के खौफ से कांप कर रह गया। साइश, सब खैर है? तुम्हारी अरमगान से क्या बात हुई? क्या वो औलाद नहीं चाहता? साइश ने नफी में सर हिलाया। मुइज, वो मुझे नहीं चाहता, वो मुझे तलाक देना चाहता है। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मुइज ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, असल में दादा जान सही कहते हैं, ये कभी बात को सीधे तरीके से नहीं मानता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सर के बल आएगा, माफी मांगेगा, तुम्हारे पाँव पकड़ेगा। मेरा वादा है तुमसे, बस तुम मेरी हिदायत पर अमल करना, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। पहली बात ये कि तुमने अब उसकी कॉल रिसीव नहीं करनी। अब तुम घर चलोगी या अंजला लोगों की तरफ? नहीं, मैं अब्बू की तरफ ही जाऊंगी। ओके। सुबह नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो वो जूस का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गया। कपड़े चेंज करता, एक हाथ से टाई सेट करते लैपटॉप ऑन किया तो मैसेज खोल कर पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भी खुल गईं। ओह नो, जो मैं इतने दिनों से उसको सजा दे रहा हूँ, वो तो खुद मेरी तरह बेकसूर है। चलो आज आकर उससे बात करता हूँ। ऑफिस पहुंचते ही मुइज की कॉल ने हैरान कर दिया कि साइश घर छोड़कर चली गई है और वो तलाक मांग रही है। यानी कोई लड़की अरमगान शाह को रिजेक्ट कर रही है। बस फिर तो वो पागल ही हो गया। उसने हर मुमकिन कोशिश की सताइश से बात करने की, लेकिन सताइश ने भी दिल सख्त कर लिया था। इसी तरह 3 माह गुजर गए। साले, सबा और निमरा आपी अक्सर मिलते रहते थे और सबा ही अपनी फ्रेंड की बहन से आजकल साइश की ट्रीटमेंट करवा रही थी। अलबत्ता बीजान और दादा जान से फ़ोन पर बात हो जाती थी, मगर पता नहीं मुइज ने उनको क्या कहा। उन्होंने कभी साइश को घर आने के बारे में मजबूर नहीं किया। आजकल अंजला और मुइज ने मिलकर अरमगान को सीधा करने के मंसूबों पर अमल शुरू कर रखा था और मुनज्जम को भी साथ मिला लिया था। अलबत्ता साइश की जिंदगी बहुत बेरंग हो गई थी। फुफो जान अक्सर उसकी हालत के पेश नज़र उसकी दिलजोई करती रहती थी, जबकि औरंगजेब वैसे ही चट्टान की तरह सख्त बने फिरते थे। जिंदगी एक नुक्ते पर आकर रुक गई थी, न आगे बढ़ती थी, न कोई एहसास, न गम, न खुशी। बिल्कुल बारिश के इस पानी की तरह जो गढ़ों में रुक जाए तो सवाए तकलीफ के कुछ फायदा नहीं देता। ऐसी ही साइश की जिंदगी थी कि उसकी जात से किसी को कोई फायदा नहीं, हाँ तकालीफ लातादाद थी। वो काफी देर से एक नुक्ते पर नजर जमाए बैठा था। अरमगान, चलो यार, वीकेंड है, कहीं बाहर चलते हैं। मुनज्जम ने उसके इर्तिकाज को तोड़ा। मूड नहीं हो रहा, कमरे में जा रहा हूँ, कुछ रेस्ट करूंगा, अजीब थकन सी महसूस हो रही है। वो ऐसा ही हो गया था, ना बाहर जाना, ना दोस्तों से मिलना, बस काम किया और घर। अच्छा चलो, कुछ देर रुक जाओ, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। तुम इतने में पाकिस्तान बात कर लो, शायद अच्छा फील करो। और जाने के लिए मुड़ा, साथ ही मोबाइल निकाल कर मोइज को मैसेज किया।
یار ڈوز ذرا ہلکی رکھو، کہیں سیدھا کرتے کرتے شہید ہی نہ کر دینا۔ بالکل مجنون بنے پھرتے ہیں آج کل۔ جب منظم کافی بنا کر لوٹا اس وقت ارمغان بی جان سے باتیں کر رہا تھا۔ بی جان سلائیوں پر ایک ننھا سا سویٹر بن چکی تھی اور اب اس کے آخر کے دھاگے کینچی سے کاٹ رہی تھی اور ارمغان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ دیکھو ارمغان کتنا پیارا ہے، آخری دھاگا کاٹ کر سویٹر کو سامنے کر کے بولی۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے بی جان، نمرا اور سالے کے بیبیز تو اب بڑے ہو گئے ہیں۔ بی جان نے گھور کر کہا، ہاں تو تم سے کس نے کہا کہ یہ ان کے بیبیز کا ہے؟ یہ تو سید ارمغان شاہ کے بیبی کا ہے۔ کافی اس کی طرف بڑھاتے منظم کا ہاتھ چھلکا اور کافی ارمغان کے پیروں پر گر گئی۔ وہ پیر جھاڑتا اٹھا اور نگاہ اٹھا کر منظم کو دیکھا۔ منظم نے اس کی آنکھوں میں دنیا کی ساری خوشیاں مل جانے کی چمک دیکھی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن بی جان کی اگلی بات نے اس کی ٹانگوں سے جان ہی نکال دی اور وہ فوراً صوفے پر بیٹھ گیا۔ ستائش بہت پریشان رہتی ہے، منتھلی چیک اپ کروانے پر بھی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم بھی نہیں ہے کہ اس کے ہاں چکر لگاؤں، اور وہ ہے کہ گھر آنے پر راضی نہیں ہے۔ ہاں البتہ صبا اپنی دوست کی بہن سے اس کا علاج کروا رہی ہے، اور معیز، نمرا، ملائکہ، سالے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ صبا بتا رہی تھی اس کی رپورٹ کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ بہت پریشانی ہے مجھے، تو کیا کروں؟ ارمغان کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہو گئے اور اللہ حافظ کہہ کر بات ختم کر دی۔ یار منظم، اب کیا کروں؟ اگر اس کو یا بیبی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا۔ ہاں تو تمہیں اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم گزارو اپنی آزاد زندگی، اپنی منمانی کرو، حالانکہ اس کی اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ غصے سے منظم نے ارمغان کو گھور کر کہا۔ ارمغان فون نکال کر معیز کا نمبر ملانے لگا۔ معیز اور انزلہ آفس کام اور گھر کے معاملات زیادہ ڈسکس کیا کرتے تھے، اور معیز انزلہ کے دماغ کی تقریب کاریوں سے خوب فائدہ حاصل کر رہا تھا کہ وہ کام جس کو وہ 2 ماہ سے کر رہا تھا لیکن بات نہیں بن پا رہی تھی، انزلہ نے اس کو 2 ہفتوں میں ہی کر دکھایا تھا۔ سب سے پہلے انزلہ نے بی جان کو ستائش کی حالت کے بارے میں مطلع کیا، جس کے بعد گھر میں طوفان آ گیا۔ دادا جان نے تو خوب ہی کلاس لی اور سب نے ہی ارمغان کو برا بھلا کہا۔ ملائکہ بھی حیران تھی کہ اس قدر خون سفید ہو گیا کہ اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھپھو بھی کافی غضبناک ہوئیں اور دادا جان نے تو فیصلہ ہی سنا دیا کہ اگر ستائش کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں ساری زندگی نہ ارمغان کی شکل دیکھوں گا نہ اپنی دکھاؤں گا، کیونکہ وہ اس احساس میں گرفتار تھے کہ ان کا بھی قصور ہے۔ جس طرح انہوں نے ان دونوں کی شادی کروا دی، اس طرح بھی کبھی شادی ہوتی ہے، لہذا اب ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ بس سب اہل خانہ دادا جان کی بات پر متفق ہو گئے اور یہ خبریں اڑتی ہوئی ارمغان کے کانوں میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ معیز کے فون پر کال آنے لگی۔ ارمغان کال کر رہا ہے، معیز نے حیرت اور خوشی سے انزلہ کو بتایا۔ اسپیکر آن کرو پلیز، میں بھی سنوں گی، انزلہ نے بے چینی دکھائی۔ معیز نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، ہائے، کیسے ہو معیز؟ اچھا ہوں۔ وہ تو تم ہمیشہ سے ہی ہو، کام کی بات کرو، میں ذرا مصروف ہوں، معیز نے اکڑ دکھائی۔ کیا مصروفیت ہے تمہاری اس وقت؟ تو معیز ترنت بولا، کسی کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، اور نگاہیں انزلہ کے چہرے پر جما دیں جو ہاتھ میں پین سٹینڈ اٹھائے دانت پیس رہی تھی اور معیز کے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ بولو، میں تمہیں سن رہا ہوں، معیز سیدھا ہو کر بولا۔ وہ بی جان بتا رہی تھی کہ تم چاچو بننے والے ہو۔ ہاں سنا تھا، انزلہ نے دفتر جوائن کیا ہے تو اس نے بتایا تھا، لیکن وہ بتا رہی تھی کہ ستائش ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے جب ہماری زندگیوں میں اس قدر بے اعتباری اور دوری ہے تو اس بچے کو مستقل اور ایک چھت کب مل سکتی ہے؟ تو قصہ ختم کروانے کے لیے آج کل ڈاکٹر کے پاس گھوم رہی ہے۔ انزلہ نے سوچا اگر معیز کی یہ بات ستائش سن لے تو یقیناً ہمارے سر پھاڑ دے۔ ارمغان فوراً کھڑا ہوا اور بولا، تم اس کو روکو، سمجھاؤ کہ ایسا کچھ مت کرے، میں اپنے بچے کو ایک گھر کیوں نہیں دے سکتا؟ واٹ آر یو میڈ؟ میں تمہارا مطلب ہے میں اس کو سمجھاؤں؟ یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے، شرم بھی کسی چیز کا نام ہے۔ مگر تم کیا جانو، تم نے یہ سبق کب پڑھا ہے؟ آئی مین سالے، نمرا، صبا، کوئی تو سمجھا سکتا ہے۔ یقین کرو تمہیں اندازہ نہیں بی جان کس قدر خوش ہیں، تم کیسے بھی اس کو روکو۔ دیکھو ارمغان، میں تمہاری بی جان کو خوش کرنے والی عادات سے اچھی طرح واقف ہوں، اور کچھ کا تو مشاہدہ اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے کر چکا ہوں، سو پلیز
اپنی بات کرو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ بس پھر ارمغان کی انا اور ضد کی دیواریں زمین بوس ہو گئیں۔ بولا، معیز میں فیملی چاہتا ہوں، منزل کی جستجو کرتا ہوں، گھر کا سکون کبھی جیسی میں تو کبھی اس طرح کی لڑکی اور لڑکیوں میں ڈھونڈتا ہوں۔ میں بہت سی لڑکیوں سے دوستی رکھی میں نے، مگر حدود کبھی نہیں توڑی۔ منزل کا یقین نہیں ہے، میں تھک گیا ہوں، اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر ہر لڑکی میں ستائش کی شبیہ تلاش کرتا ہوں۔ اسے روکو کچھ بھی غلط کرنے سے، پلیز میری اس سے بات کروا دو پلیز۔ اور فون بند کر کے اچھال کر صوفے پر پھینک دیا۔ معیز اس سے اس قدر کھلے اظہار محبت کی توقع نہیں رکھتا تھا، جبکہ انزلہ آنکھیں کھولے حیرانی سے معیز کو دیکھ رہی تھی، پھر زور سے چٹکی اسے کاٹی اور ہنستی چلی گئی، اور اس کی ہنسی میں معیز کی ہنسی بھی شامل تھی۔ ارمغان اپنے آفس میں چکر لگاتا کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب نہایت اضطراری کیفیت کا شکار تھا۔ منظم، اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ منظم نے ہڑبڑا کر سر فائل سے باہر نکالا اور بولا، پہلے تو میں تمہاری جگہ کبھی ہوتا ہی نہ۔ اگر ہوتا تو یہ وقت میری زندگی میں بالکل نہ تھا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حادثے کے طور پر ہی مجھے اتنی انمول اور اس قدر خوبصورت بیوی دی ہوتی تو میں شکر ادا کرتا، نہ کہ تمہاری طرح اس کو رسوا کرتا۔ منظم نے خوب آئینہ دکھایا۔ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، قبر اس کے کہ وہ کچھ غلط کر لے۔ واٹ؟ تو یہاں پر کام کون دیکھے گا؟ تم دیکھو گے، میں جلد ہی ستائش کو لے کر لوٹ آؤں گا، اتنے دن تم مینج کر لو گے، اس کے بعد میں مستقل پاکستان چلا جاؤں گا۔ منظم منہ فائل کے اندر کر کے مسکرانے لگا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ارمغان پاکستان جائے اور اپنی بڑی غلطیوں کی تلافی کر لے، اس سے پہلے کہ واقعی دیر ہو جائے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہ کر جان چکا تھا کہ جتنا یہ اوپر سے سخت اور بیگانہ بنتا ہے اتنا ہے نہیں، اور نہ ہی وہ مغرب کی زندگی سے خوش ہے، کیونکہ اس کی زندگی بھی تو ان میں سے ایک تجربہ ہی تھی۔ 3 سال میں منظم اتنا تو ارمغان کو پڑھ ہی چکا تھا۔ آج کل ستائش اپنی طبیعت میں عجیب بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ پھپھو جان دل بہلاتی، مگر دل کب بہلتا تھا؟ وہ تو ہر وقت اس دشمن جان میں اٹکا رہتا تھا، اور دل و دماغ کی اس جنگ میں وہ تھک چکی تھی۔ فون کی بیل پر چونکی، صبا کالنگ دیکھ کر فون ریسیو کر لیا۔ کیسی ہو ستائش؟ تم کل ڈاکٹر کی طرف کیوں نہیں گئی؟ وہ صبا، دراصل میں بہت لیزی ہو رہی ہوں، بالکل دل نہیں کرتا کہیں جانے کو۔ ابھی اٹھو ستائش، تیاری کرو، ڈاکٹر زارا کے پاس تمہاری اپائنٹمنٹ ہے، معیز تمہیں پک کر لے گا، وہ گھر سے نکل گیا ہے اور تمہاری طرف آ رہا ہے۔ ناچار ستائش کو اٹھنا پڑا، شاور لے کر پنک کلر کا سوٹ جس کے بارڈر اور راستین پر لائٹ گرین کلر میں دھاگے کا کام ہوا تھا، دوپٹہ خوب پھیلا کر لیا، اور بالوں کو نازک سے کیچر میں آدھے کھلے اور آدھے قید کیے فائل دے کر نیچے چلی آئی۔ پھپھو نے تیاری دیکھی تو پوچھ لیا، بیٹا خیریت، کہاں جا رہی ہو؟ وہ دراصل پھپھو ڈاکٹر کو دکھانا تھا، صبا بلا رہی ہے، میں جاؤں؟ معیز کی گاڑی کی آواز سن کر ستائش نے پھپھو سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ۔ وہ جانے لگی تو پھپھو کی آواز سن کر رک گئی۔ ستائش بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ جب سے انزلہ نے ماں کو ستائش کی زندگی کی حقیقت بتائی تھی، وہ بہت شرمندہ تھیں کہ انہوں نے ستائش کی بات کیوں نہ سنی۔ کیا انہوں نے ماں بننے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں پھپھو، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ یہ تو میرا نصیب تھا جو روز ازل سے اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اور آنکھوں میں آئے آنسو چھپانے کے لیے جلدی سے گیٹ عبور کر گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی معیز کو سلام کر کے پہلا سوال دادا جان اور بی جان کے بارے میں کیا۔ ہاں، وہ دونوں تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بالکل معیز، مجھے ان سے ملوا دو، تمہاری ہدایات نے تو مجھے بالکل قید ہی کر دیا ہے۔ بس ستائش، چند دن اور رک جاؤ، پھر فیصلہ تمہارا ہوگا، جس طرح تم نے چاہا اسی طرح ہوگا، لیکن بھائی ہونے کے ناطے ایک ایڈوائز دوں۔ کیا مطلب؟ ستائش نے حیرانی سے معیز کو دیکھا۔ اس مطلب کو چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ منظم بتا رہا تھا کہ ارمغان بہت پریشان ہے، جب سے اس نے گڈ نیوز سنی ہے وہ پاکستان آنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ شاید تم نے غلطی کی، تمہیں اسے یہ سب پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، تو تمہارے درمیان اتنی غلط فہمیاں نہیں ہوتی۔ غلط فہمی تو ہمارے درمیان اول روز سے ہی ہے، اور وہ دور کرنے کے لیے مل کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور یہ ارمغان کو گوارا نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ لیکن جس نے میری عزت کی حفاظت کرنی تھی وہی میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگا، بس یہ مجھے برداشت نہیں تھا۔ گاڑی اسپتال کے گیٹ سے اندر کرتے معیز نے ٹیشو باکس ستائش کے سامنے کیا اور بولا،
اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو، اندر صبا تمہارا ویٹ کر رہی ہے، جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ مجھے کال کر دینا، میں ڈراپ کر دوں گا۔ اوکے۔ ستائش نے اپنی فائل لی اور ڈاکٹر کی طرف چل پڑی۔ معیز کو صبا نے کال کر کے بلا لیا تھا، لہٰذا وہ اپنے مقررہ وقت پر گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ گاڑی سے باہر نکل کر بولا، تم ستائش کو لے کر آ جانا، میں صبا کی گاڑی میں آ جاؤں گا، کیونکہ ستائش کے ہاتھوں تمہاری درگت بنتے میں تو کم از کم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، ارمغان نے، جس کو معیز ابھی ایئرپورٹ سے لے کر سیدھا آ رہا تھا، ہنس کر جواب دیا۔ اسی دوران ستائش اپنی رپورٹ فائل میں ترتیب دیتی دروازے سے باہر آئی۔ ارمغان آج سے 6 ماہ کے بعد دیکھ رہا تھا اسے۔ حسین تو بلا شبہ وہ پہلے بھی تھی، لیکن غم و اداسی نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ستائش نے رک کر اپنی مطلوبہ گاڑی تلاش کی اور معیز کی گاڑی پر نظر پڑتے ہی جلدی سے گاڑی کی طرف آئی۔ دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی بولی، پلیز آج تو دادا جان اور دادی جان سے ملوا دو۔ اور جیسے ہی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر پڑی تو ساری کائنات ہی گویا تھم گئی، جبکہ اس کے برعکس ارمغان جو بڑی فرصت سے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا، بولا، دادا جان اور بی جان سے ملنے کی اتنی بےتابی، اور میں جو فون کروں وہ بھی نہیں سننا، مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا، اور اب جو بات سب سے پہلے جاننے کا میں حقدار تھا وہ مجھے سب سے آخر میں پتہ چلی، وہ بھی بھلا ہو بی جان کے بنائے گئے سویٹر کا۔ تم نے تو مجھے اتنی بڑی خوشی سے دور رکھا، بلکہ محروم کرنا چاہا۔ کیوں ستائش، کیوں؟ کیا واقعی تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ ستائش کی نظریں جھک گئیں اور بولی، ارمغان، میں کبھی آپ کی خوشی نہیں تھی، آپ نے شروع ہی سے میری اپنی زندگی کو امریکہ میں سیٹ کرنا تھا، پھر میرے کردار کے بارے میں بھی آپ کے بہت سے غلط اندازے تھے، میں بے قصور تھی، مگر اس بات کو آپ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ایسے حالات میں اور کیا فیصلہ کرتی؟ میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ اور اپنے تمام قریبی رشتوں کے ساتھ۔ منظم ٹھیک کہتا ہے، مجھے بغیر رشتوں کے رہتے رہتے ان کی قدر ہی نہیں رہی، لیکن تم یقین کرو میں نے رشتوں کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے معافی کس طرح مانگوں اپنی اس بکواس کی جو میں نے فون پر تم سے کی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، تم بالکل اتفاق سے میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو، پھر بھی میں نے شکر نہیں کیا اور جانتے ہوئے تمہیں تکلیف پہنچائی، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنی ذات سے میرے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ تم میرا ہاتھ تھام لو، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ میں اپنی تمام بری عادتیں، میرا مطلب جو تمہیں پسند نہیں ہے، چھوڑ دوں گا، ہم فیملی بنائیں گے، کیا تمہیں منظور ہے؟ اگر ہاں تو پھر ہم دادا جان کی طرف چلیں۔ پر امید نگاہوں سے ستائش کو دیکھا، جس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اسبات کی تصدیق کر دی، کیونکہ وہ بھی اس پردیسی شہزادوں والی آن بان رکھنے والے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ ارمغان نے لمبا سانس خارج کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نظر ستائش کی گود میں رکھی فائل پر پڑی تو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ستائش نے فوراً فائل پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں سے گھورا۔ یار دیکھ رہا ہوں، کیا یہی کہ فیملی والی خواہش کب تک پوری کرو گی؟ ستائش اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر دیکھنے لگی اور ارمغان گنگناتا ہوا گاڑی دوڑانے لگا۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ اور ذہن میں معیز کی کئی باتیں گونجنے لگیں جو ایئرپورٹ سے واپسی پر کہی گئی تھی۔ جب اس نے پوچھا، کیا ضرورت تھی انزلہ کو آفس میں رکھنے کی جبکہ کوئی خاص سیٹ بھی نہیں تھی، تو معیز دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، اس دل کی ضرورت تھی، وہ لڑتی ہوئی بلی میرے دل میں اتر گئی۔ اب تم اور ستائش مل کر میرے راستے ہموار کرو گے۔ کیوں؟ تو یہ نیک کام تم نے خود کیوں نہیں کیا؟ یار کر لیتا، مگر وہ زبان سے زیادہ ہاتھ چلانے کی قائل ہے، بس اسی لیے رک جاتا ہوں۔ اب تمہاری راہیں میں نے ہموار کی ہیں، بدلے میں تمہارا اتنا فرض تو بنتا ہی ہے اگر تم سمجھو تو، لہٰذا اب جلد ہی ان کے بارے میں بھی کچھ کرنا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ستائش کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لیتا، جو آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو رہی تھی، جس نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔